اللہ کو اپنے دل کی باتیں بتائیں، اللہ کو اپنا حال سنائیں کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، مومنو یہ کبھی بھی خیال نہ کرنا کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے، وہ تو اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ بھلا کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف اور صرف انصاف تولتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی تھکان، بیماری، فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے، اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین اجر عطا فرمائیں گے، اور اللہ پاک کے پاس جو کچھ ہے وہی رہنے والا ہے اور وہ بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ جو شخص قیامت کے دن نیک اعمال لائے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن ہر قسم کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم اعمال کرتے تھے، اور جو شخص اس دن برائی کے ساتھ حاضر ہوگا اسے اوندھے منہ آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ سے ہمیشہ اچھے گمان رکھا کریں۔ آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو جانیں گے جن آزمائشوں سے انہیں گزارا گیا ہماری تکالیف تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، وہ صابر تھے۔ قبولیت کا انداز مختلف ہوتا ہے اس کا، وہ یا تو دل بدل دیتا ہے یا من پسند راہ کھول دیتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، وہ تھام لیتا ہے، وہ تڑپتے دل سے نکلنے والی دعائیں واپس نہیں موڑتا۔ توکل کے 2 مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہو کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ تم سوچتے ہو کہ تاخیر کا مطلب ناممکن ہے، حالانکہ تاخیر تو اللہ کی مہلت ہوتی ہے تاکہ تم اسے اپنی رضا کے لیے منا سکو۔